بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ سارا صف 92 آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز سامعین، آج یوم الفرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن ہے۔ 17 رمضان المبارک کا دن ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل 2 ہجری کو 17 رمضان المبارک کو جمعے کا دن اور بابر کا دن تھا جب غزوہ بدر یوم الفرقان رونما ہوا۔ قرآن پاک میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 6 زریں یعنی کہ لوہے کا جو جنگی لباس ہوتا ہے وہ تھیں، اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار کے پاس 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کی تعداد جو تھی وہ 1000 افراد پر مشتمل تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے، یعنی کہ جنگی ساز و سامان ان کے پاس کثیر تعداد میں موجود تھا۔ جنگ سے قبل حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جانصار کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں کہ ویسا ہی ہوا جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ان میں سے کسی نے اس لکیر سے ایک بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ اس جگہ پہ فلاں کافر مرے گا، اسی جگہ پہ وہ مرا۔ کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ عز و جل کی عطا سے ایک دن پہلے ہی یہ بتا دیا گیا کہ کون کب اور کس جگہ پر مرے گا۔ اسی رات اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جیسے ان کی تھکاوٹ ختم ہو گئی، اور اگلی ہی صبح بارش بھی نازل فرما دی، جیسے مسلمانوں کی طرف جو ریت تھی وہ جم گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رات اپنے رب عز و جل کے حضور عز و نیاز سے گزاری، اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے، اس خطبہ سے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ شہادت پیدا ہوا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا رب اپنا وعدہ سچا فرما جو تو نے مجھ سے کیا۔ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، پھر اس کے بعد یہ تعداد بڑھ گئی 3000، اور پھر بڑھ کر یہ 5000 تک ہو گئی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی، جو کفار کی آنکھوں میں پڑی۔ جانسار مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ کفار 70 کے لگ بھگ جو ہے 70 کافر وہ واصل جہنم ہوئے، 70 کافر مارے گئے، اور اس قدر یعنی کہ ان کی گرفتاری 70 کے لگ بھگ جو ہے وہ گرفتار ہو گئے، جبکہ 14 مسلمانوں نے اس دوران جام شہادت نوش کیا۔ شہدائے غزوہ بدر میں جام شہادت نوش کرنے والے عظیم صحابہ حضرت عبیدہ، حضرت حضرت عمیر بن عبد عمرو، حضرت عقل بن ابی بکیر، حضرت مولا عمر بن خطاب، حضرت صفوان بن بیضہ، یہ ایک صحابی ہیں، اور یہ 6 مہاجرین صحابی ہیں۔ حضرت سعد، حضرت مبشر، حضرت حارث اور حضرت عوف، اور حضرت معوذ بن عفرہ، اور حضرت عمیر، حضرت رافع، حضرت یزید بن حارث، یہ 8 انصار صحابہ ہیں۔
جو اس میدان میں شہید ہوئے۔ غزوہ بدر میں مسلمان بظاہر سر و سامان اور تعداد میں کم تھے، مگر ایمان اور اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے دل پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور جذبہ اطاعت سے لبریز تھے۔ اللہ عز و جل کی مدد اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے ساتھ شامل حال تھیں۔ یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے اس معرکہ کو یادگار اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ معزز سامعین، یہ آج کا جو دن ہے، یہ ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن بھی ہے۔ آج کا یہ دن اسلامی تاریخ کا شاندار، باعث شرف و وقار اور عظیم دن ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام و مسلمانوں کی تعریف غزوہ بدر کا ذکر کیے بنا مکمل ہو سکے؟ آج کا دن حق پرست مسلمانوں کے لیے عزم و استقلال اور استقامت کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ جڑے رہنے کی یقین دہانی کروانے کے ساتھ ساتھ نصرت الہی کی امید دلاتا ہے۔ آج کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے اظہار کا دن ہے کہ انہوں نے غلبہ اسلام کے راستے میں آنے والے ہر قسم کے نسلی قومی تفاخر کو روند ڈالا۔ آج کا دن یوم فرقان کا دن، 17 رمضان المبارک کا دن حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہے، جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اور اسلام کے مقابلے میں آنے والی ہر طاقت کو ملیا میٹ ہونے کی پیشگوئی کا دن ہے۔ یہ وہی دن ہے جب اس روئے زمین پر اہل شیطانی نظام اور کفر کو اسلام کے ہاتھوں پہلی عبرتناک شکست ہوئی تھی اور اسلام کا نور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا۔ آج کا دن صرف ان مسلمانوں کے لیے شادابی و کامرانی کا دن ہے جو کفر و طاغوت میں ہجان کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنی زندگیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شریعت کے نفاذ کے لیے وقف کر دی۔ یہ وہی دن ہے جب حق و باطل کے مارکے میں مسلمانوں نے کفر کی صف میں کھڑے اپنے جگر گوشے صرف اور صرف اسلام کی سربلندی کی خاطر کاٹ ڈالے اور کلمہ توحید بلند کیا، اور قیامت تک آنے والی نسلوں بالخصوص مسلمانوں کو بتا دیا کہ زندگی گزارنے کا معیار صرف اور صرف اسلام ہے۔ آج کا دن حق پرست صابر مسلمانوں کے لیے مدد الہی کے یقین دلانے کا دن ہے۔ مدد الہی کا یقین دلاتے ہوئے فتح کی خوشخبری سناتا ہے آج کا دن، اور انہیں یقین دلاتا ہے کہ کفر و طاغوت کی جانب سے آنے والی اذیتوں کا مقابلہ صرف اور صرف رضائے الہی کے اصول کی خاطر کرنا ہے۔ بے شک تم ہی غالب آؤ گے۔ آج کے دن مٹھی بھر کامل ایمان رکھنے والے مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور ثابت کیا کہ جذبہ ایمان ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور نور ہدایت کے سامنے بڑے سے بڑے لشکر بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ اور آج کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ جدید ہتھیاروں سے لیس کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر تم حق پر ہو۔ آج کا دن کفر و طاغوت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے اسلام پسندوں مجاہدین کی حوصلہ افزائی کا دن ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہو تو فرشتے آج بھی مدد کو اتریں گے۔ آج کا دن میرے آقا دو جہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار قائدانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ وہ قائد، وہ جنرل کہ جس نے چند بے سر و سامان مجاہدین کے ساتھ کفر کے غرور تکبر کو پاش کر ڈالا اور رہتی دنیا تک اسلام کو انسانیت کی ہدایت کا منبع بنا دیا۔ یہ دن ٹکڑوں میں بٹے اسلام کے دعوے داروں اور اسلامی افواج کی کمان کرنے والے جنرلوں اور حکمرانوں کے لیے سبق حاصل کرنے اور اسلام کے ساتھ اپنے اخلاص کو ظاہر کرنے کا دن ہے۔ اگر تم حق پر ہو
تو اللہ کی رسی کو تھامے رہو غلبہ اسلام کے لیے اپنا کردار ادا کرو اور طاغوت سے بیزاری کا اعلان کرو، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے رشتہ داروں سے کیا۔ آج کا دن ان درخشندہ ستاروں اور روشن میناروں کو یاد کرنے اور ان کا احسان تسلیم کرنے کا دن ہے، جنہوں نے اسلام کو حق جانا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی قسم کھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا عملی نمونہ پیش کیا۔ آج کا دن ہمارے لیے اپنا آپ اسلام کے حوالے کرنے کا دن ہے، اور یہ قسم اٹھا کر کہ ہم اپنے اسلاف کی سنت پر چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اسلام کو غالب کرنے، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے نفاذ کرنے، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے نفاذ کرنے کی اس طرح کوشش کریں گے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، چاہے اس کے لیے جتنے مرضی طاقتور طاغوت سے سامنا ہی کیوں نہ ہو۔ آج کا دن قومیت پرستی، وطن پرستی، مسلک، فرقہ پرستی، شخصیت پرستی، طاغوت پرستی اور اس سمیت ان طاغوت پرستی سمیت ہر قسم کے بت توڑنے کا دن ہے، اور صرف اسلام کو معیار بنا کر زندگی گزارنے کی ٹھان لینے کا دن ہے، ایک عہد کرنے کا دن ہے کہ ہم بھی انہی صحابہ کی طرح اپنی زندگیوں کو گزاریں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور رحمت نازل ہوں ان صحابہ پر جن کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین حق ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے صدقے، اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کی توفیل ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے اندر وہ جذبہ حریت، وہ جذبہ شجاعت، وہ جذبہ ایمانی، وہ طاقت، وہ ایمانی قوت ہمیں بھی نصیب ہو جو ان صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ ان صحابہ کرام کے فیض، ان صحابہ کرام سے ہمیں بھی وہ کچھ نہ کچھ، وہ جو ان کے اندر ایک تڑپ ایمانی قوت تھی وہ بھی نصیب ہو یا اللہ۔ وہ ناظرین، وہ سامعین جو اس کو سن کر اپنے اندر ایک تڑپ رکھتے ہیں، ایک محبت رکھتے ہیں، اور اس دنیا میں وہی مصطفی انقلاب کا سویرا چاہتے ہیں، وہی مصطفی انقلاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اپنے چاہنے والے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ایک دنیا میں ایک نظام پیش کیا تھا، آج بھی پاکستان کو، امت مسلمہ کو اسی نظام کی ضرورت ہے، اسی مصطفی انقلاب کی ضرورت ہے، اسی سے اسلام کی بقا ہے، اسی سے انسانیت فلاح پائے گی۔ میں امید کرتا ہوں اللہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا، ہمیں بھی کوئی ایسا ابھی لیڈر عطا کرے گا جس کے دستے بازو یہ ہماری نسلیں بنے گی، اور وہ ہمیں اور اس ملک کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا، اس نظام سے چھٹکارا حاصل ہوگا، اور ہم مصطفی انقلاب کی راہیں تکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب آنے والا ہے۔